اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعَلَّمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور پیغمبروں نے علم ہی کا ورثہ چھوڑا ہے۔ پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے دولت کی بہت بڑی مقدار حاصل کر لی، اور جو شخص کسی راستے پر حصول علم کے لیے چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا اور اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا، اور فرمایا اور ان لوگوں کافروں نے کہا اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو جہنمی نہ ہوتے، اور فرمایا کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس دین کی سمجھنا عنایت فرما دیتا ہے، اور علم تو سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کرو اور مجھے گمان ہو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا تو یقیناً میں اس بیان کر ہی دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ میری بات کو پہنچا دے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایت کونو ربانین سے مراد حکماء فقہاء علماء ہیں، اور ربانی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے مسائل سمجھا کر لوگوں کی علمی تربیت کر سکے۔ تو یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو حدیث سن کر آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو کیا ہوگا۔ تو یہ میری حدیث سن کر آگے بھی شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو ایک چھوٹا سا سبسکرائب ہے وہ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔